السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نشال عزیز کا ناول پچھتاوۂ انتقام، ایپیسوڈ نمبر 1۔ اب اس کلی کو اٹھا لے۔ بھاری لوفرانہ آواز پر ایک موٹا حبشی آدمی ان دونوں کے قریب آیا۔ وہ بچہ نامحسوس انداز میں اپنی بڑی بہن سے اور چپک گیا۔ نہیں، پلیز نہیں۔ اس کی بہن روتے ہوئے ان لوگوں کو بول کر اسے خود میں بھینچ گئی۔ اپنی بہن کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اس نے واضح محسوس کی تھی۔ تبھی پیچھے سے اس بچے کو دو اور بھاری بھرکم آدمیوں نے دبوچ لیا اور سامنے سے آتے اس موٹے آدمی نے اس کی بہن کو ایک بازو سے جکڑ لیا۔ اپیا کو چھوڑ دو، چھوڑو میری اپیا کو۔ وہ 13 سالہ بچہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اپنا آپ ان لوگوں سے چھڑوا رہا تھا، جبکہ اب وہ آدمی اس کی بہن کو الٹا اپنی کمر پر لٹکائے گھر کے اندر، جہاں کچھ دیر پہلے اس کی ماں کو لے کر گئے تھے، وہیں لے جا رہا تھا۔ اس کی بہن مسلسل چیخ کر روتے ہوئے ان لوگوں سے بچنے کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ان حیوانوں کو ذرا پرواہ نہ تھی، بلکہ وہ لوگ ان دونوں کی حالت پر کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر میں اس کی بہن کی دلخراش چیخ گھر کے اندر بلند ہوئی، اور وہ 13 سالہ ذہین بچہ ناسمجھ نہ تھا جو اندر اس کی ماں اور بہن کے ساتھ ہوتے ناسیبا کام کا علم نہ رکھتا ہو۔ اپیا، امی، چھوڑ دو میری اپیا کو۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح چیخ کر اپنا ہاتھ ان دونوں آدمیوں سے چھڑوانے لگا جو اس کی تڑپتی حالت سے محفوظ ہو رہے تھے۔ فضا میں مسلسل دل چیرنے والی چیخ، رونے اور خباثت بھری ہنسی کی آوازیں یک بیک گونج رہی تھیں۔ کافی دیر بعد جب گھر کے اندر خاموشی چھائی تو اس بچے نے حیرت سے گھر کی طرف دیکھا، جہاں سے اب 5 آدمی نشے میں دھت خباثت سے ہنستے ہوئے نکل رہے تھے۔ چل بھائی، اب آگے کا کام جلدی کر۔ وہی بھاری آواز اس بچے کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس بار اس نے گردن موڑ کر اس بھاری آواز والے آدمی کی شکل دیکھنا چاہی، مگر اس آدمی کا رخ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے وہ صرف اس کا بازو ہی دیکھ پایا۔ اس آدمی کے ہاتھ پر کلائیوں کے سائڈ پر چھوٹا سا انوکھے انداز میں شیر کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس بچے نے اپنی سرخ رنگ آنکھیں اس ٹیٹو کے ڈیزائن پر گاڑی اور اس ٹیٹو کا ایک ایک نقش غور سے دیکھنے لگا۔ تب بھی ایک تیز بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس بچے نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں تقریباً ابلنے لگی تھیں، اس کی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا گھر، جس میں کبھی وہ، اس کی بیوہ ماں اور ایک بڑی بہن ہنسی خوشی رہتے تھے، وہ گھر اب ان حیوانوں نے مل کر جلا ڈالا تھا، اور ابھی اسی میں اس کی بڑی بہن ان حیوانوں کی اور ماں درندگی کا نشانہ بنی تھی۔ امی، اپیا، وہ بچہ حلق کے بل چلایا تھا۔ جھٹکے سے آنکھ کھولتا ہوا وہ اٹھا تھا۔ پسینے سے پورا بدن شرابور ہو رہا تھا۔ کچھ پل اسے حال میں واپس آنے میں لگے۔ اس نے گردن گھما کر ہر طرف دیکھا۔ اب منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ اپنے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ AC فل آن تھا، مگر اس کے باوجود اس کا آدھا برہنہ بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر وہی خواب۔ 19 سال ہو گئے تھے اس واقعے کو، پر ابھی تک اس کے دماغ میں جیسے سب کچھ تازہ تھا۔ بس فرق اتنا تھا کہ اس وقت وہ ایک کم ہمت سا 13 سالہ بچہ تھا، اور اب وہ ایک مضبوط جسامت کا مالک 32 سال کا طاقتور مرد تھا، جسے ہرانا یا پیچھے کرنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا۔ مگر کون جانے اس طاقتور مرد کے اندر پچھلے 19 سالوں سے ایک آگ جل رہی تھی، انتقام کی آگ، جس سے وہ ہر راستے میں آنے والے کو جلا دینا چاہتا تھا اور اپنے مجرم سے انتہائی دردناک انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہی اس کی کالی آنکھیں مکمل خون آلود ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھ کر ہی اس کی درندگی کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اپنے کثرتی بازو پر بنے شیر کی شکل کے ٹیٹو کو دیکھا۔ ایک زہریلی پر نفرت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اب کی بار اس نے ایک نظر دیوار پر نصب گھڑی کو دیکھا۔
آج اسے کمشنر کے دیے گئے مشن پر نکلنا تھا جس کی ٹیم آلریڈی تیار کر کے اسے دی گئی تھی۔ بس جہاں وہ ٹیم تھی اسے اسی جگہ پر جانا تھا۔ پر کچھ کام نپٹانے کے بعد اپنی سوچ جھٹک کر وہ اٹھا تھا۔ شام کے وقت جاتی گرمیوں کی وجہ سے ماحول کافی خنک تھا۔ آبادی کے علاقے سے تھوڑا دور سنسان جگہ پر ایک بڑی سی شیشے کے مانے چمکتی ہوئی عمارت بنی ہوئی تھی۔ وہ عمارت جتنی باہر سے خوبصورت تھی، اندر سے کئی زیادہ اس کا اندرونی حصہ اسے بنانے والے شاہکار کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت خفیہ جگہ بھی تھی۔ عمارت کے باہر کافی لمبے حصے تک چاروں طرف ایک باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اور اس باؤنڈری کے اندر کسی عام انسان کا آنا تو کیا بھٹکنا بھی ناممکن تھا، کیونکہ باؤنڈری سے لے کر اندر کے ہر ایک حصے پر ایک مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ عمارت کے اندر بیچوں بیچ ایک وسیع و عریض ہال تھا۔ اس ہال کے سائڈ کونے کی طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بڑی اسکرین لگی تھی جس پر شہر کی کئی اہم جگہوں کی فوٹیج چل رہی تھی۔ اسکرین کے بالکل سامنے 10-12 سول ڈریس میں افسران بیٹھے تھے جو اپنے کام میں مشغول تھے۔ ہمارے گروپ کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے والے کو ہی زیادہ سے زیادہ سیلری دی جائے گی۔ اور ان سبھی افسران کے پیچھے کھڑا میجر تیمور، جو مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے بول رہا تھا، اپنی باتوں کو اگنور ہوتا دیکھ اچانک رکا۔ ایکسکیوز می، میں کچھ بول رہا ہوں۔ اس کی سخت آواز پر بھی کسی نے ویلیو نہ دی اور یوں ہی اپنے کام میں مگن رہے تو وہ تب ہی گیا۔ بہت ہوا، میں تم لوگوں کی گستاخیاں برداشت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ مجھے یوں اگنور کرو۔ یاد رکھو میں تم لوگوں کا باس ہوں، اور باس۔ وہ آواز کو اور سخت بنا کر بولتے ہوئے پیچھے رکھی چیئر پر بیٹھنے لگا، مگر اگلے ہی پل وہ نیچے گرا تھا۔ اس کی چیخ پر سب جو بظاہر میجر تیمور کو تنگ کرنے کی غرض سے اسے اگنور کر رہے تھے، یک بیک پلٹے پر سامنے کھڑے دراز کثرتی جسم کے شخص کو دیکھ کر جلدی سے کھڑے ہوئے اور ایک ساتھ سیلیوٹ کیا۔ کس کی اتنی ہمت کہ میری میجر تیمور کی چیئر ہٹائی؟ میں چھوڑ۔ تیمور کے باقی الفاظ گنگ ہو گئے۔ اس نے آہستہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس دیو قامت پراسرار شخص کو نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بلیک ہی کیپ لگائے وہ اسے کافی وحشت میں مبتلا کر گیا۔ اس شخص کو زیادہ پراسرار اس کے چہرے پر لگا سفید ماسک بنا رہا تھا۔ تیمور بغور اس کا حلیہ دیکھ رہا تھا۔ کوشش کے باوجود ماسک کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنا ناکام ثابت ہوا۔ تبھی اس کی نظر اس پراسرار شخص کے کوٹ پر پڑی جہاں جیب کے سائڈ پر ایک مخصوص بیج لگا تھا۔ سر، وہ جھٹکے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ آپ؟ زیڈ، مسٹر زیڈ۔ تیمور کی بات کاٹ کر اس نے مخصوص بھاری آواز میں اپنا انتہائی مختصر تعارف کروایا۔ اس کے لہجے میں حد درجہ سر تاثر محسوس کر کے تیمور نے تھوک نگلا۔ کتنا عجیب ہے نا، زیڈ نام کس نے رکھا تھا سر؟ اس انسان کو دیکھ کر جو وحشت اس سے ہو رہی تھی اسے دور کرنے کے غرض سے وہ فرینکلی بولا، مگر اگلے ہی لمحے اس شخص نے جب نظر اٹھا کر تیمور کو دیکھا تو اس کی گھٹا ٹوپ کالی آنکھوں میں برف کے جیسا سرد پن تیمور کو نگاہ پھیرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے سیٹی بجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی چپ ہوا جب اس پراسرار شخص کی گھنی آئیبرو پر بل پڑے۔ سوری سر، وہ سر جھکائے بولا۔ پیچھے باقی افسران کی دبی دبی ہنسی سن کر تیمور کا خون کھولا۔ تبھی تیمور کا فون بجا۔ ایکسکیوز می سر، وہ ہلکی آواز میں بولتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ کمشنر صاحب کی کال تھی۔ ہیلو سر، تیمور نے کمشنر زاہد کو سلام کیا۔ ہاں تیمور، تمہیں بتایا تھا نا میں نے صبح کی خفیہ ایجنٹ بھیجا ہے میں نے تمہاری ٹیم کے لیے۔ کمشنر نے بولنا شروع کیا۔ جی سر، معلوم ہے، اور آپ کی عنایت سے وہ ابھی ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ سر، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ واقعی آپ نے جسے بھیجا ہے وہ انسان ہے نا؟ کیونکہ مجھے تو وہ کوئی عجیب ہی مخلوق لگ رہے ہیں، جسٹ لائک کوئی بھوت پریت۔ تیمور رادانہ لہجے میں نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ یہی تمہاری حرکتیں ہیں جو تم ترقی نہیں کر پا رہے ہو تیمور، ہر کسی کو جج کرنے لگتے ہو۔ بیٹا ایک فری ایڈوائس دوں گا، اپنی یہ ججمنٹ اس کے سامنے نہیں کرنا، کیونکہ وہ اوپر سے جتنا خاموش دکھتا ہے اندر سے اتنا ہی بڑا راکشس ہے، تو ذرا سنبھل کر۔ اور ہاں،
میں نے اسے ہی کیوں بھیجا؟ وہ صرف اس لیے کہ صرف وہ واحد میری نظر میں ہے جو اس مشن کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اسے بیٹ کرنا آسان نہیں۔ کمشنر کی پوری باتیں سننے کے بعد تیمور نے ایک لمبی جمائی لی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سر، وہ اور جمائی روکتا ہوا بولا، پھر فون رکھ کر اندر چلا گیا۔ دوسری طرف کمشنر زاہد تب کر رہ گئے اس میجر سے جو صرف نام کا میجر تھا، پر عقل ایک پیسے کی نہ تھی اس میں۔ پتہ نہیں آئی کیو ٹیسٹ کیسے پاس کر گیا تھا یہ۔ وہ غصے میں بڑبڑائے، سر تو آپ بتائیں، چائے لیں گے یا کافی؟ اندر آ کر تیمور نے لہجہ فارمل بناتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، جس پر وہ ایک نظر تیمور کو دیکھ کر اسی چیئر پر بیٹھ گیا جو اس نے تیمور کے پیچھے سے کھینچی تھی۔ کام کی بات کرو، اس نے سر لہجے میں کہا۔ ایک بار پھر تیمور کی بے عزتی پر سبھی افسران کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تیمور نے غصے میں ان لوگوں کو گھورا، سر کام؟ ہاں وہ سر، ہمارا مشن بس کلیئر ہے۔ اسکرین میں ابھی ملک کی کئی نامور جگہوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں بیرون ممالک ڈرگ سمیت لڑکیاں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ آگے بولو، تیمور کی بات کاٹتے ہوئے وہ بولا۔ تیمور نے چونک کر اسے دیکھا، تو کیا اسے پہلے سے سب معلوم ہے؟ ہاں تو سر، ان لڑکیوں کو جو گروہ سپلائی کر رہا ہے وہ ایک انسان کی سربراہی میں کر رہا ہے جو آج کل کے نامور بزنس مین کے نام سے بہت معزز شخصیات مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام طاہر الوی ہے۔ آگے بولو، اس نے پھر تیمور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب کی بار تیمور نے اپنی خفگی ظاہر کی۔ تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی بھاری سخت آواز پر تیمور گڑبڑا گیا۔ وہ جی سر، ہاں تو میں کہہ رہا تھا طاہر الوی شہر کے کافی جانے مانے شریف بزنس مین ہیں، مگر یہ شرافت کا لبادہ اوڑے اندر سے کسی حیوان سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی نے کئی لڑکیوں کو اغوا کروا کر باہر ملک میں سپلائی کروایا ہے۔ سمجھے، بزنس کی آڑ میں اس کا اصل کام یہی ہے۔ بولتے بولتے تیمور کے لہجے میں ناگوار چھائی تھی اس حیوان کی وجہ سے۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ؟ اس شخص نے پیر پر پیر رکھے پوچھا۔ سر فیملی بیک گراؤنڈ زیادہ بڑا نہیں ہے اس کا، بس ایک بیٹی ہے، بیوی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس طرح جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح اس آدمی کی جان اپنی بیٹی میں ہے۔ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کی بیٹی بہت بھولی اور نیک سیرت لڑکی ہے، پر سر ہماری انکوائری کہتی ہے کہ یہ بھولی دکھنے والی لڑکی اندر سے بہت شاطر ہے، کیونکہ اس آدمی نے اپنے آدھے سے زیادہ راز اپنی بیٹی کو بتائے ہیں، جیسا کہ پیسے کہاں کہاں رکھتا ہے، مال سپلائی کب ہوتا ہے، اور ایک لاکر ہے جس میں یہ اپنی ذاتی چیزیں رکھتا ہے۔ وہ لاکر کہاں ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا، پر ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی اس نے اپنی بیٹی کو ضرور بتایا ہو۔ تیمور نے اب سنجیدگی سے اسے پوری تفصیل سمیت بات بتائی۔ نام کیا ہے؟ پیروں کو مسلسل ہلاتے ہوئے اس شخص نے پوچھا۔ کس کا سر؟ تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹی کا۔ اس کی بیزار آواز پر تیمور نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ شاید وہ پورا شخص سوال ریپیٹ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سر کیا تھا؟ ہاں نتاشا، یہی نام ہے اس کی بیٹی کا۔ تیمور نے یاد آ جانے پر اچانک چٹکی بجا کر کہا، نظر رکھو اس لڑکی پر، ایک ایک رپورٹ چاہیے مجھے۔ سنا تم نے؟ اس نے سرخ نظروں سے تیمور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر کیوں نہ اغوا کر لے اس لڑکی کو؟ تیمور نے اپنا خیال پیش کیا جس پر اس کے ہلتے پیر رکے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ گہری سوچ میں کھوتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، اوکے سر، پھر میں چلتا ہوں ابھی سے اپنا کام شروع کرنے، اور تم لوگ بھی، میں نہیں ہوں تو کام چوری نہیں کرنا۔ تیمور نے اس شخص کو پرجوش لہجے میں کہہ کر افسران سے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ نتاشا۔ تیمور کے جانے کے بعد اس شخص کے لب آہستہ سے پھڑپھڑائے، ہونٹوں پر پھر زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ صبح تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ گاڑیوں کے ہلکے پھلکے شور کے دوران روڈ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت کیفے بنا تھا جہاں پر وہ ابھی موبائل میں کچھ دیکھتے ہوئے صبح کی کافی پی رہی تھی۔ سادہ سے لانگ سکرٹ پر گلے میں مفلر فولڈ کیے وہ حسین لڑکی سادگی میں بھی ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کیے بے نیاز بیٹھی تھی۔ وہ اکثر اس جگہ پر آتی تھی جو اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ابھی اس نے چند ہی سپ لیے تھے کہ وہ آ گیا۔ ہائے! زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ مسکرا کر عادتاً اسے ہائے بولتا ہوا اسی کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ نتاشا نے کوف سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ آپ پھر آ گئے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔
اب جہاں آپ وہاں ہم نہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے فلمی ڈائلاگ بولنے پر نتاشا نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ دیکھیے ادیان، آپ کوئی ٹین ایجر نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ سب سوٹ نہیں کرتا آپ پر۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھانے لگی۔ پچھلے 3 مہینے سے یہ ادیان نامی آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا اور تب سے اب تک وہ صرف اسے ایک ہی آفر کر رہا تھا، شادی کی۔ نتاشا شروع میں اسے اگنور کرتی رہی، پر وہ پھر بھی جب پیچھے نہ ہٹا تو وہ تنگ آنے لگی اس سے۔ تو کیا سوٹ کرتا ہے مجھ پر، آپ ہی بتا دیں۔ وہ تھوڑی کو ہتھیلی کے نیچے ٹکاتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نتاشا کا منہ بن گیا اس کی حرکت پر۔ لسن نتاشا، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تبھی تمیز سے آ کر روز یہ بات پوچھتا ہوں، نہ کہ تمہیں بدنام کرنے کے لیے اور لوفر عاشقوں کی طرح تمہیں گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ نتاشا کو اس کی یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح لگی، کیونکہ ان 3 مہینوں میں آج تک ادیان نے کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی اس کے ساتھ جس کی وجہ سے اس کی امیج نتاشا کے سامنے خراب ہو۔ مجھے جانا ہے، لیٹ ہو گئی ہوں کلاسز کے لیے۔ جب نتاشا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ جھنجلا کر اٹھی تھی، پھر ویٹر کو بل پے کر کے وہاں سے چل دی۔ ادیان نے چیئر پر بیٹھے ہی گردن گھما کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ پھیلی۔ دور کھڑے تیمور نے ان دونوں کی پک کیپچر کی۔ چلو پکس تو کلیئر آئی ہیں، اب یہ دکھاؤں گا سر، نہیں مسٹر زیڈ کو۔ وہ مسکراتے ہوئے تصحیح کرنے لگا، پھر رکا۔ پر یہ آدمی ہے کون؟ چلو پہلے سر سے پوچھوں گا، پھر اس کی بھی انکوائری کروں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، پھر وہاں سے چل دیا۔ آ گئی تم؟ انکل ناراض ہیں تم سے؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، تبھی یمنا جو کہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے نتاشا سے کہا۔ اوہ! وہ گلابی ہونٹوں کو گول کر کے مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف گئی۔ پاپا؟ وہ طاہر الوی کے روم میں انٹر ہوتے چہکی، جو اس وقت اپنے حال نما کمرے کے ٹیرس پر رکھی چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس اخبار پڑھنے لگے۔ صاف ناراضگی کا اظہار تھا۔ نتاشا مسکراہٹ دباتے ہوئے ان کے پاس پہنچی۔ سوری میرے جوجو، اس نے پیچھے سے آ کر ان کے گلے میں بازو حائل کر کے پیار سے کہا۔ آپ جانتی ہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے آپ کو لے کر، پھر کیوں یہ سب کرتی ہیں؟ انہوں نے یوں ہی بیٹھے ہوئے خفگی سے پوچھا۔ پاپا مجھے عجیب لگتا ہے ان گارڈز کو ساتھ لے جانا، مجھے لگتا ہے سب ہنس رہے ہیں مجھ پر، اور ویسے بھی میں تھوڑی نہ باہر کسی کو بتاتی پھرتی ہوں کہ میں طاہر الوی کی بیٹی ہوں۔ نتاشا نے منہ بنا کر کہا، ساتھ ہی ان کے پاس سے ہٹ کر برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھی۔ بیٹا نہیں بتانے سے کیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ آپ کو میں نے بتایا تو ہے کہ میرے روز تیزی سے بلندی پر پہنچنے سے کتنے ہی عزیز بھی میرے دشمن بن چکے ہیں، اور ان دنوں دشمن کب وار کر دے مجھ پر یا آپ پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے ایٹ لیسٹ ایک گارڈ کو ہی رکھ لیا کریں اپنے ساتھ، یوں اکیلے نہ جایا کریں باہر۔ طاہر الوی نے جس بے بسی سے کہا، وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی اس کا باپ کس قدر پھول کے مانند رکھتا ہے اسے، اگر اسے ذرا بھی خروچ آئی تو اس کے باپ کا کیا حال ہوگا۔ پاپا کچھ بھی، پر یہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی آپ مجھے کلاسز تو دلوا رہے ہو نا کراٹے کی، میں اس کے سکلز یوز کر کے خود کو سیف رکھوں گی۔ نتاشا شان بے نیازی سے بول کر چیئر پر ٹیک لگا گئی۔ جی بالکل، بتایا ہے آپ کی ٹیچر نے کل، ذرا دل نہیں لگتا آپ کا کراٹے سیکھنے میں، اور اب تک ایک بھی سیشن کمپلیٹ نہیں کیا ہے آپ نے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے ابرو بھینچ کر کہا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ عادتاً دانت میں لب دبا کر اٹھی تھی۔ او پاپا، میری لاجک سمپل سی ہے، جب میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو کوئی کیوں میرے ساتھ غلط کرے گا؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے بول کر ان کے روم سے نکل گئی۔ کبھی کبھی کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو بھگتنی پڑتی ہے بیٹا۔ طاہر الوی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائے، پھر اپنی پیشانی مسلنے لگے۔ نتاشا کے کیفے کے جانے کے بعد سے ادیان اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ وہاں پر وہ ایک عام سے کلیگ کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ابھی اسے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے برابر والے وارڈ میں ایک انجان آدمی آ کر بیٹھا اور خاموشی سے لیپ ٹاپ کھول کر فائلز رکھتے ہوئے کام کرنے لگا۔ ادیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، ادیان نے اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر وہ اسی طرح اپنے کام میں لگا رہا۔ آپ؟ نیو کلیگ ہوں، آج فرسٹ ڈے ہے، اور کچھ؟ ادیان کی بات کاٹتے ہوئے اچانک اس نے سرد لہجے میں کہا، پھر واپس اپنا کام کرنے لگا۔
अदियान ने उस अजीब आदमी को चेहरा बिगाड़ कर देखा, फिर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए बोला, हेलो, मैं अदियान, आपका नाम? उसके फिर बोलने पर उस आदमी के लैपटॉप पर टाइपिंग करते हाथ रुके। अब की बार उसने एक नज़र अदियान को देखा जो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाए हुए था। फिर गहरा सांस लेते हुए उससे हाथ मिलाकर बोला, ज़ैन नाम है मेरा। ये कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक फॉर्मल मुस्कुराहट तक ना आई। तभी ऑफिस में बिल्कुल कोने में मुंह छुपाए खड़े तैमूर ने उन दोनों को यूं हाथ मिलाते हुए तस्वीर ली। तैमूर को अदियान के साथ बैठे उस आदमी के हाफ बढ़ाना बाजू से दिखता आधा टैटू कुछ अनोखा सा लगा। शायद वो किसी शेर का टैटू था जो कुछ हेबतनाक सा लग रहा था। तैमूर ने बेसाख्ता झुरझुरी ली, आपके लिए इतना ही, बस अब बाकी काम मिस्टर जेड से पूछकर। वो बोलते हुए यूं ही मुंह छुपाए वहाँ से बाहर निकला था। सर, ये कुछ क्लिप हैं। ये अदियान नामी आदमी कुछ दिन से ताहिर अलवी की बेटी के साथ दिख रहा है। 2 दिन बाद वो फिर उसी इमारत में आया था और तैमूर उसे अब तक की सारी तफसील से आगाह कर रहा था। उस लड़की के बारे में कुछ और पता चला? उसने तमाम तस्वीर देखते हुए तैमूर से अपने मखसूस सर्द लहजे में पूछा। सर, अभी तक तो उस लड़की के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है। बस इतना पता है कि वो लड़की 19 साल की है। रूटीन उसकी यही है कि सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक ये कैफ़े में कॉफ़ी पीती है, फिर घर चली जाती है। घर से ये सिर्फ सुबह और शाम में ही बाहर निकलती है। बाकी उसके लिए शायद एक टीचर भी आती है जो कराटे की क्लास देती है उसको, बस। तैमूर कहते हुए आखिर में उसके बराबर वाली चेयर पर बैठा था, मगर उसकी एक नागवार नज़र पर ही अगले लम्हे गड़बड़ा कर खड़ा हुआ। आज फिर वो शख्स मास्क में ही आया था। तैमूर को अपने सामने बैठा ये शख्स कहीं ना कहीं उस आदमी में मुशाहिबत होने लगा जिसने अदियान के ऑफिस में उसके साथ हाथ मिलाते देखा था। और ये उसकी भारी आवाज़ पर तैमूर होश में आते हुए उसके हाथ की तरफ देखने लगा जिसमें उसने अदियान के ऑफिस वाली पिक पकड़ी थी। सर, मैंने सोचा आपके बोलने से पहले एक मर्तबा इस अदियान नामी आदमी की भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर लूँ। सर, ये एक ऑफ़िस में काम सा कलीग है, सैलरी ज़्यादा नहीं है, एक फ़्लैट में अकेले रहता है ये। अगर आप कहें तो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ इसकी? तैमूर ने अब की बार अदियान के बारे में तफसील से बताते हुए आखिर में उससे पूछा। नहीं, अभी सिर्फ उस लड़की पर नज़र रखो। अगर ये आदमी बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो शूट कर देना उसे। उसने अदियान की तस्वीर पर इशारा करके कहा। ओके सर, 1 मिनट, तैमूर ने रसानियत से कहा, पर पूरी बात समझ आने पर अचानक झटके से रुका। सर शूट कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, ये तो बेचारा शरीफ आदमी लगता है। उसने संभल कर कहा। अब सामने बैठा वो शख्स तैमूर को सच में दरिंदा लगने लगा। कभी भी लगने पर किसी को शरीफ मत समझ लिया करो। हर शरीफ दिखने वाला आदमी सच में शरीफ नहीं होता, और जितना कहा है अभी सिर्फ उतना करो। उसने अदियान की मुस्कुराती तस्वीर पर नज़रें गाड़े सर्द लहजे में कहा तो तैमूर ने आहिस्ता से सरस बात में हिला दिया। वो अभी अपने महल नुमा घर के एक सादा से हॉल जैसे कमरे में कराटे क्लासेस ले रही थी। ओ मैम, नहीं हो रहा मुझसे। आखिर थक कर उसने वहीं पर नीचे बैठते हुए कहा, नताशा गुड़िया, ऐसे थोड़ी होगा। आप हार मत मानो, कोशिश करोगी तो बहुत जल्द तुम सीख जाओगी। उन्होंने उसकी ढारस बांधने की कोशिश की। नो मैम, आप कोई चीज़ तब सीख सकते हो जब आपका दिल उसमें लगता हो, और मेरा तो दिल राज़ी ही नहीं लगता। इनफ, अब मैं पापा को मना कर दूंगी क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा ये, और ना ही मुझे अब सीखना है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। उसकी कराटे टीचर को उस छोटी सी लड़की पर बेसाख्ता प्यार आया जिसकी झुंझलाती आवाज़ भी धीमी और नरम थी। ओके, एज यू विश, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, उन्होंने नरमी से उसे कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अदियान की उस आदमी से दोस्ती हुए 2 हफ्ते हो गए थे, पर इस दोस्ती में ज़्यादा हाथ अदियान का ही था क्योंकि वो शख्स उससे खिंचा खिंचा रहता, पर अदियान की हर वक्त बातचीत ने उसे थोड़ा फ्रैंक कर दिया था अदियान से। अब वो ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत बात कर लेता था अदियान से। उन 2 हफ्तों में तैमूर ने भी मुकम्मल नज़र रखी थी अदियान और नताशा पर। आज अदियान ज़ैन के साथ एक रेस्टोरेंट आया था। ज़ैन के मना करने के बावजूद वो ज़बरदस्ती उसे लेकर यहाँ आया था। ब्रो, थोड़ा चिल किया करो, हर वक्त यूँ सबसे अलग सलग रहना ठीक नहीं। अदियान ने मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठकर उसे कहा, जिस पर ज़ैन एक नज़र उसे देखकर बैठते ही बाजू फोल्ड कर गया। कुछ ही देर में खाने के दौरान अदियान की नज़र दूसरी तरफ पड़ी तो वो चौंक कर उठा। क्या हुआ? ज़ैन ने संजीदगी से पूछा। 1 मिनट में अभी आया। वो उससे बोलते हुए फ़ौरन दूसरी तरफ गया जहाँ नताशा अकेली बैठी खाना खा रही थी। आज वो यमुना के साथ यहाँ आना चाहती थी।
پر اینڈ ٹائم میں اچانک یمنا نے کسی کام کی وجہ سے آنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی اکیلی بیٹھی ڈنر کر رہی تھی۔ ہائے، ادھیان نے اس کے پاس چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تو نتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ بخشے کیوں نہیں ہمیں کہیں؟ وہ کھانا چھوڑ کر چڑھتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں سے دور تیمور بیٹھا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ ہیلو میجر تیمور، مسٹر زیڈ کے لیے کوئی ایویڈنس اکٹھا کیا؟ اگر وہ آ گئے تو کیا دکھائیں گے آج انہیں؟ تیمور کے ساتھی رافع نامی افسر نے پریشانی سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، ہو جائے گا سب، ابھی اسی کے لیے نکلا ہوں۔ وہ ان لوگوں کو دور سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا میرا آپ کو دیکھ کر۔ نتاشا نے اسے غصہ دلانے کے غرض سے کہا، جس پر ادھیان مسکرا اٹھا۔ دوسری طرف بیٹھا زین سرد نظروں سے بغور ادھیان کے سامنے بیٹھی نتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، جبکہ تیمور کی نظر اب ادھیان اور نتاشا سے ہٹ کر زین پر گئی۔ وہ کیوں عجیب نظروں سے ادھیان اور نتاشا کو دیکھ رہا تھا؟ تیمور کو حیرت ہوئی اس پر۔ ویسے تو میں ہر جگہ آپ کا پیچھا کر کے آتا ہوں، بٹ آج میں یہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا، وہ دیکھیں۔ ادھیان نے باقاعدہ اب زین کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کی تصدیق کروائی۔ نتاشا نے اس طرف دیکھا، پر زین کی سرد نظریں اسے کافی عجیب لگیں۔ تبھی وہ جلد نگاہ پھیر گئی۔ ویٹر، اس نے جلدی سے ویٹر کو بلایا اور اپنا کلچ اٹھایا، پر اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے پیسے کہاں گئے؟ اوہ شٹ! اس نے غصے میں تقریباً دھپ سے کلچ بند کیا۔ کیا ہوا؟ ادھیان نے تشویش سے پوچھا۔ وہ میں اماؤنٹ گھر پر بھول گئی۔ اس کے شرمندگی سے کہنے پر ادھیان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر سامنے کھڑے ویٹر کو اپنی جیب سے اماؤنٹ نکال کر مینیو میں رکھ کر دے دیا۔ ان سب کے دوران نتاشا خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ان سب سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نتاشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس تمہاری رضامندی۔ ادھیان نے مسکراتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، بلا شبہ وہ ایک وجیح مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پہلی مرتبہ نتاشا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گھبرا کر جلدی سے وہ نگاہیں پھیر گئی۔ مجھے یہ سب فضول لگ رہا ہے اور کچھ نہیں، ویسے بھی آپ بڑے لگتے ہیں۔ ویسے تو وہ مضبوط جسامت کا مالک آدمی اسے اچھا لگنے لگا تھا، پر پھر بھی اس نے یوں ہی یہ بات کہی۔ اچھا، پر مجھے تو نہیں لگتا ان سب میں بڑا چھوٹا دیکھا جاتا ہے، اور ویسے بھی لڑکے تو بڑے ہی ہوتے ہیں لڑکیوں سے۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ گھساتے ہوئے کہا، جس سے شرٹ کے اوپر میں ہی اس کے کثرتی بازو نمایاں ہوئے تھے۔ آپ لڑکے نہیں، اچھے خاصے آدمی لگتے ہیں۔ نتاشا نے اس کے لمبے قد کاٹ کو دیکھ کر کہا۔ اتنا نوٹ کرتی ہو مجھے؟ ادھیان نے اس کی ہیزل رنگ آنکھوں میں جھانک کر رازانہ لہجے میں کہا تو بے ساختہ نتاشا کے سفید گال سرخ پڑے، جسے پرشوق نظروں سے ادھیان نے اپنی نظروں میں اتارا۔ دیکھیے، آپ جان بوجھ کر باتوں کو طول دے رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نے ابھی میری مدد کی، اس کے لیے تھینکس۔ میں پیسے آپ کو پھر کبھی واپس دے دوں گی۔ وہ بوکھلا کر ایک ہی سانس میں بول کر جلدی سے پلٹتے ہوئے جانے لگی، مگر اگلے ہی قدم میں اس کا پیر سلپ ہوا۔ موقع پر ادھیان نے اسے دونوں بازوؤں سے سنبھالا۔ نتاشا سانس روک کے رہ گئی۔ یہ کچھ فلمی نہیں ہو گیا؟ ادھیان کی بھاری مسکاتی آواز پر نتاشا، جو اس کے پرکشش چہرے کو دیکھنے میں گم تھی، اچانک ہوش میں آئی اور تقریباً جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ سوری آئی ایم ریئلی سوری، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ گھبرا کر بولی اور فوراً پلٹ کر تیزی سے اپنے راستے چل دی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیلی تھی، جو اس نے دانتوں سے لب دبا کر چھپائی اور اپنی بے وقوفی پر ایک آنکھ میچی۔ پیچھے کھڑے ادھیان نے بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر اس لاؤ بالی لڑکی کی پشت کو دیکھا، جو جتنی خوبصورت دکھتی تھی اتنی ہی بدھو بھی تھی۔ اس دوران دونوں کا یہ منظر تیمور نے کیمرے میں کیپچر کر لیا تھا۔ ہیلو، مسٹر زیڈ کے لیے ایک اور کلپ اکٹھی کر لی ہے، تیمور نے رافع کو کال پر کہا، پر تیز نظریں اب بھی مسکراتے ہوئے ادھیان اور دور جاتی نتاشا پر تھیں، جبکہ دوسری طرف زین بھی گردر گھما کر سرد نظروں سے نتاشا کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تیمور کو اس پر اب شک ہونے لگا، وہ کیوں صرف نتاشا کو یوں گھورے جا رہا تھا۔ اس نے زین کی بھی انکوائری کرنے کا سوچا، پر ابھی مسٹر زیڈ کا حکم یاد آیا تو زین کی انکوائری کا بعد میں سوچ کر نتاشا کا پیچھا کرنے لگا۔ پر کچھ دور تک اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے کے بعد تیمور کو اپنا آپ بے وقوف سا لگنے لگا، کیونکہ آج بھی وہ سیدھا گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ابے یار، اس نے غصے میں ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا، پھر منہ بگاڑتے ہوئے گاڑی واپسی کے راستے پر موڑ دی۔
کون تھی وہ؟ نتاشا کے جانے کے بعد ادیان جب واپس چیئر پر آ کر بیٹھا تبھی زین نے اس سے سرسری سا پوچھا۔ وہ بس ہے کوئی خاص؟ ادیان نے ریسٹورنٹ کے داخلی حصے پر دیکھ کر کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نام کیا ہے؟ زین نے اس پر نظریں جمائے پوچھا۔ نتاشا، کہتے ہوئے ادیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی جسے زین ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یہ ناگواری ادیان تو نہ دیکھ پایا، پر داخلی دروازے سے اندر آتے تیمور نے بغور دیکھی۔ وہ نتاشا کو گھر جاتا دیکھ واپسی پر یہیں آیا تھا ادیان پر نظر رکھنے، پر اب وہ اسی کنفیوژن میں تھا کہ ادیان کے اس نئے دوست زین کا کیا چکر ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے اس بندے میں، پر جو بھی ہے زیادہ دیر تک میجر تیمور سے چھپ نہیں پائے گا۔ وہ بولتے ہوئے آخر میں کالر اکڑاتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگا، تبھی اس کے نمبر پر کال آئی۔ ہیلو، کچھ خبر؟ اس کی سرد آواز سے ہی تیمور نے اسے پہچان لیا۔ نو سر، وہ نتاشا نامی لڑکی تو آج بھی سیدھا گھر گئی ہے اور تیمور بولتے ساتھ نظر دوڑا کر وہاں دیکھنے لگا جہاں پر ادیان بیٹھا ڈنر کرتے ہوئے مسلسل مسکرا کر زین سے کچھ بولے جا رہا تھا، جو جواب میں زین بازو باندھے سے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر میں اس ادیان نامی آدمی پر نظر رکھنے آیا ہوں سر، پر یہاں بھی سب کچھ نارمل ہے، لیکن سر جہاں تک میری تحقیق مجھے بتاتی ہے وہ یہ کہ جو دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہی ہو۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اچانک جیسے اس میں آدھی جاسوس کی روح آ گئی تھی، تبھی تیمور رازداری سے کہنے لگا، جس پر دوسری طرف اس نے کوف سے آنکھیں بند کی۔ بات سنو لڑکے، جتنا پوچھا جائے صرف اتنا جواب دیا کرو۔ اس کی سخت آواز پر تیمور نے فون خود سے دور کر کے ایک نظر فون کو چہرہ بگاڑ کر دیکھا، پھر خود کو نارمل کر کے واپس کان سے لگایا۔ اوکے سر، اس نے آواز کو نرم بنا کر کہا، مگر مکمل خاموشی محسوس کر کے وہ حیران ہوا۔ پھر موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ کال کاٹ دی، عزت ہی نہیں ہے یار تیری۔ خود کو بولتے ہوئے وہ مڑنے لگا، تبھی ایک ٹرے لے جاتے ویٹر سے ٹکرایا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تیمور نے خود کی شرٹ پر جوس کا داغ دیکھ کر غصے میں ویٹر سے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ دیکھیے سر، آپ خود ہی دوسری طرف دیکھتے ہوئے چل رہے تھے، نقصان تو میرا ہوا ہے، غصہ آپ کر رہے ہیں۔ اس ویٹر سے بھی کہاں برداشت ہوا، اتنا جوس نیچے گرا دیکھ، اوپر سے گلاس بھی ٹوٹ گئے تھے۔ واہ، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، بلا اپنے مینیجر کو، بتاتا ہوں ابھی تمہیں، تیمور نے تب کر کہا، جس پر ویٹر منہ بناتا ہوا وہاں سے گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ساتھ میں مینیجر کو لے کر آیا۔ جی سر، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جس پر تیمور اور گردن اکڑا گیا۔ سر، انہوں نے ایک تو ہمارے 3 جوس کے گلاس توڑ دیے، اوپر سے آپ پیسے دینے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ ویٹر نے تیمور کو دیکھتے ہوئے مینیجر کو ساری بات بتائی، جس پر تیمور نے اسے غصے میں گھورا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری غلطی ہے ہاں؟ تیمور نے ہائپر ہوتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیے سر، اگر آپ ہی کی غلطی ہے تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، اٹس آور رول سر۔ ٹوٹے ہوئے گلاس نیچے دیکھ کر مینیجر کی بھی ساری مؤدبانی پل میں اڑن چھو ہوئی۔ اب وہ روکھے لہجے میں تیمور کو بولا، ہاں توڑا ہے میں نے گلاس اور نہیں دوں گا اب میں پیسے، کیا کر لو گے؟ اس کی ٹون بدلنے پر تیمور نے اور برہم ہوتے ہوئے پوچھا، سر پیسے دے دیں ورنہ پھر ہم آپ کی کار بائک جس پر بھی آپ آئے ہیں وہ ضبط کر لیں گے، اور اگر آپ نے واویلا کر کے یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تو ہم پولیس کو کال کر دیں گے۔ مینیجر کے سنجیدگی سے بولنے پر تیمور نے پہلے ویٹر اور پھر اسے گھورا۔ تم دونوں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے ایک آئیبرو ٹھار کر ان دونوں سے پوچھا۔ نہیں، اور جاننا بھی نہیں ہے، ویٹر نے پیچھے سے کہا، جس پر تیمور کا شدت سے اسے مارنے کا دل چاہا۔ آئی ایم میجر تیمور، سیکرٹ ایجنٹ، اب جان گئے؟ اس کی بات پر مینیجر چند پل چپ ہو گیا، پھر کہا، یہاں پر ایسے کئی آتے ہیں جو خود کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اب ہم کیا آپ کی فضول سی بات مان کر اپنا نقصان کریں؟ اس نے غصے میں کہا، تمہیں یقین نہیں ہوتا نا، میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں، اور پھر دیکھنا کیسے تم دونوں کو یہاں سے فارغ کرتا۔ تیمور جو جیب میں اپنا ID کارڈ نکالنے کی غرض سے ہاتھ ڈال کر مسلسل بول رہا تھا، اچانک رکا۔ جیب میں پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میرا کارڈ، وہ سوچنے لگا کہ آخری بار اس نے کارڈ کہاں رکھا تھا، مگر نہ یاد آنے پر اس کا رونے والا منہ بن گیا۔ سر آپ پیسے دے رہے ہیں یا میں کال کروں پولیس کو؟ مینیجر کی آواز پر اس نے سوچوں سے نکلتے ہوئے اسے دیکھا، جو اب سخت چتونوں سے تیمور کو گھور رہا تھا۔ کارڈ تو ملا نہیں، اب اس نے پیسے دینے میں ہی عافیت جانی۔ سر، مینیجر نے اسے پھر پکارا، آپ کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ دے رہا ہوں نا، تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا، پھر اسے پیسے ادا کر کے مینیجر اور ویٹر دونوں کو گھورتا ہوا وہاں سے نکلا۔ عزت ہی نہیں ہے کہیں میرے جیسے عظیم میجر کی۔
باہر نکلتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا، تبھی اس کا پھر کسی کے ساتھ زوردار تصادم ہوا۔ آپ کی پار کوئی گلاس یا ٹرے نہیں بلکہ پوری کی پوری لڑکی گری تھی نیچے۔ تیمور نے بوکھلا کر نیچے دیکھا جہاں یمنا بیٹھی کرا رہی تھی۔ میں آئی ہیلپ یو؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر مدد کی آفر کی۔ یمنا جو اپنا کام ختم کر کے اب نتاشا کو اچانک آ کر سرپرائز کرنا چاہتی تھی، بیچ میں ہی تیمور سے ٹکرانے پر اسے یوں لگا جیسے لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ لوہا کھاتے ہو کیا؟ فولاد نہ ہو تو، اور دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا اندھے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ہی اٹھتے ہوئے غصے میں بولی۔ تیمور نے بغور ایک نظر اسے دیکھا۔ بلیک ٹائرز پر گرین کیپری پہنے، بالوں کو پونی میں مقید کیے وہ سرخ و سفید لڑکی ابھی غصے سے لال ہو رہی تھی۔ میڈم شاید آپ بھول رہی ہیں، ٹکرائی آپ ہیں، میں نہیں۔ وہ تب ہی گیا اس کے ڈانٹنے پر، تبھی ناگواری سے بولا۔ کیا کہا؟ میں ٹکرائی ہوں؟ بولو میں ٹکرائی ہوں تم سے؟ وہ تل ملاتے ہوئے تیمور کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی، جبکہ دوسری طرف تیمور تو جیسے گونگ ہو گیا تھا یمنا کی کاجل سے لبریز حسین آنکھوں کو دیکھ کر۔ شاید اس نے کبھی اتنی حسین آنکھیں دیکھی تھی جو کاجل کی سیاہی سے بالکل کالی چاندنی رات جیسی کالی لگ رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اس کے بالکل چپ رہنے پر یمنا نے تب کر کہا، تمہاری آنکھیں۔ تیمور اس کی کالی آنکھوں کو دیکھتا وہ بے خودی میں بولا، کیا میری آنکھیں؟ وہ اسی طرح آئیبرو بینچے اس سے پوچھے بیٹھی۔ بہت خوبصورت ہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، جبکہ یمنا جو تیمور کے بالکل نزدیک کھڑی تھی اس کے الفاظوں پر اچانک چند قدم پیچھے ہٹی اور حیرت سے اس لڑکے کو سرتا پیر دیکھنے لگی۔ لائٹ پرپل شرٹ پر بلیو جینز پہنے، آستین کو کوہنوں تک فولڈ کیے وہ چارمنگ لڑکا تھا، پر صرف دیکھنے میں، کیونکہ اس کی حرکتیں چھچوروں والی لگی یمنا کو۔ وہ غصے میں پھٹ ہی پڑی۔ بے شرم انسان، لڑکی دیکھی نہیں کہ چھچورا پن شروع؟ اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ رکو۔ وہ غصے میں مسلسل بولتے ہوئے ادھر ادھر کوئی چیز تلاشنے لگی۔ کچھ نہ ملنے پر اس نے پتھر ہی اٹھا لیا۔ تیمور جو مبہوت سا اسے دیکھنے میں کھویا تھا، یمنا کے پتھر اٹھانے پر ہوش میں آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بکھلاتے ہوئے بولا۔ ٹھہرو تم لوفر کہیں کے، لڑکی کو چھیڑو گے؟ وہ غصے میں بول کر پتھر اٹھائے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کس نے کہا ہے میں تمہیں چھیڑ رہا ہوں؟ اور شکل دیکھیے اپنی، انگور جیسی تو ہے، چھوٹی سی۔ وہ ہڑبڑا کر بچنے کے لیے بولا، ساتھ ہی اپنے قدم پیچھے کرنے لگا۔ انگور نہیں، ہور جیسی شکل ہے جس پر تم جیسا لنگور مرنے لگا تھا، پر کوئی نہیں، میں ابھی ٹھیک کر دوں گی، تم جیسوں سے نپٹنا آتا ہے مجھے۔ وہ تیزی سے بولتے ہی اس پر پتھر پھینکنے لگی۔ ابے پاگل ہے کیا؟ تیمور پھرتی سے کار کی طرف بھاگتے ہوئے چیخ کر بولا تھا۔ دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی وہ کار زن سے بھگا لے گیا۔ کچھ دور جاتے ہی اس نے کار روکی، پھر گہرے سانس لینے لگا۔ کیسی خوبصورت بلا تھی یہ؟ گھبراتے ہوئے تیمور کے منہ سے نکلا، پھر چند سے آنکھوں میں اس جذباتی لڑکی کی حسین آنکھیں گھومی تو لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈلے۔ خوبصورت؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ طاہر علوی زیادہ کام نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ہی گھر پر ہوتے، اور اس وقت میں وہ اپنا تقریباً ٹائم نتاشا کے ساتھ گزارتے تاکہ وہ اپسیٹ نہ ہو۔ ابھی بھی دوپہر کو وہ فون پر بات کرتے ہوئے نتاشا کے کمرے میں آئے تھے، پر اسے صوفے پر بیٹھے بند LED کو گھورتے ہوئے دیکھ تھوڑا حیران ہوئے۔ نتاشا؟ انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، پر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ نتاشا بیٹے۔ اب کی بار طاہر علوی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، تبھی نتاشا چونک کر سیدھی ہوئی۔ پاپا آپ کب آئے؟ وہ جو ادیان کے بارے میں جب سے سوچ رہی تھی، اچانک طاہر علوی کو دیکھ کر بوکھلائی۔ بیٹا ہم تو آپ ہی کے پاس ہیں، یہ بتائیں آپ کدھر تھیں؟ وہ اس کی بے خبری پر چوٹ کرتے ہوئے بولے تو نتاشا کو سب کی محسوس ہوئی۔ کوئی بات ہے کیا بیٹا؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو نتاشا نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں تو پاپا، وہ ہکلا گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول پاتی تو کوشش کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے مسکاتے لہجے میں کہا، جس پر نتاشا نے لب دانتوں میں دبائے نظریں جھکا لی۔ بیٹا جو بھی بات ہے بلا جھجک کہیے، ہم تو دوست ہیں نا آپ کے۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر محبت سے کہا، جس پر نتاشا کو تھوڑی بہت ہمت ملی۔ پاپا وہ میرا مطلب ہے کہ میں اسے سمجھ نہ آیا کیسے بتایا، جبکہ طاہر علوی جیسا شاطر انسان اپنی بیٹی کی ایسی حالت کو نہ سمجھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی کو پسند کرتی ہیں آپ؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں اچانک پوچھا تو نتاشا کو لگا اس کے منہ کے الفاظ چھین کر اس کے باپ نے بول ڈالے۔ وہ مکمل آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی، پھر جلد ہی سنبھل کر بولی، آپ کو کیسے پتا؟ اس کی حیرت زدہ آواز پر طاہر علوی مسکرائے اور پھر بولے، ہم نے یہ بال دھوپ میں ہی سفید نہیں کیے بیٹا۔
ان کے کہنے پر بے ساختہ نتاشا کے گال سرخ پڑ گئے، وہ سر جھکا گئی۔ ویسے کیا نام ہے اس کا؟ اب کی بار ان کی آواز میں شرارت گھلی تھی۔ نتاشا نے سر اٹھا کر حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ادیان۔ اس کا تو نام لینا بھی اب دشوار سا لگا تھا نتاشا کو۔ نام تو اچھا ہے، اب دیکھیں گے لڑکا کیسا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ نتاشا شوق کی کیفیت میں تھی۔ پاپا، مطلب آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ میرا مطلب کہ اگر وہ آپ کو پسند نہ ہو تو؟ وہ یوں ہی بے یقین سے ان سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، میری بیٹی کی پسند ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ غلط ہو۔ وہ جس اعتماد سے بولے، نتاشا خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ او تھینک یو سو مچ میرے جو اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ تو کب بلا رہی ہیں انہیں؟ طاہر الوی کے اچانک پوچھنے پر نتاشا کی مسکراہٹ تھمی۔ وہ ان سے الگ ہو کر بیٹھی۔ یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ادیان کے منہ پر تو وہ اسے اتنا غلط سلط بولتی تھی، اب کیسے کہے گی اسے کہ گھر پر آئے؟ کیا سوچنے لگ گئی پھر سے؟ انہوں نے پھر اسے ٹوکا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں پاپا، میں جلدی ان سے بات کر کے بتاؤں گی، اس نے نرم لہجے میں کہا، جس پر طاہر الوی مسکرا دیے۔ چلیے، اب ہمارا گارڈن میں ٹہلنے کا موڈ ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ چلیں وہیں پر، انہوں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو نتاشا بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہو لی۔ یہ لیں سر، یہ کچھ دن پہلے کی کلپس ہیں جب وہ لڑکی ریسٹورنٹ میں تھی، تیمور اسے تصویریں دکھاتے ہوئے بتانے لگا، اور اس نے ان تصاویر کو ایک طرف رکھ کر پوچھا تو تیمور گڑبڑایا۔ سر اور تو ابھی نہیں ہے، باقی انکوائری کرنی ہے ابھی، تیمور نے کالی ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے کانچ جیسی کالی آنکھیں اٹھا کر تیمور کو دیکھا۔ اور کیوں نہیں بنائی؟ اس نے بالکل ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ وہ سر ٹائم نہیں ملا سر، وہ سوچ کر بہانہ کرنے لگا۔ اصل وجہ تو یہی تھی کہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ نتاشا اور ادیان دونوں کے بارے میں انکوائری کر کے وہ تھک گیا تھا، مگر اب تک کوئی خاص سراغ نہیں ملا تھا اسے۔ تیمور کے بہانے پر اس کے ایبرو پر بل پڑے، وہ یوں ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں واضح ناگواری دیکھ کر تیمور نے اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ سرد آنکھوں سے ہی نہ مار ڈالے اسے۔ سڑک پر لڑکیوں سے پتھر کھانے سے فرصت ملے تو کچھ انکوائری بھی کر لینا ڈھنگ سے۔ اس کی بات پر تیمور نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ سر، آپ کو جتنا کہا ہے اتنا کیا کرو، فضول سوال پسند نہیں مجھے، اس نے سختی سے کہا، جس پر تیمور کا منہ بن گیا۔ وہ خفگی سے اس بات میں سر ہلا کر جانے لگا، تبھی اس کے ٹوکنے پر رکا۔ بات سنو۔ جی سر، تیمور نے ناراض نظروں سے اس درندے کو دیکھ کر پوچھا۔ اپنا آئی ڈی کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرو، اور بلا ضرورت ہر کسی کو نہیں بتایا کرو کہ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو۔ اب کی بار تیمور کی آنکھیں ابلنے کو ہوئیں۔ وہ کیسے ہر کچھ جان لیتا تھا؟ پر سر، وہ حیرت سے بولنے لگا، تم جا سکتے ہو، کہتے ساتھ ہی وہ راکنگ چیئر سے ٹیک لگا گیا تو تیمور سر کھجاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تیمور کے جانے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ٹیبل سے تیمور کی دی ہوئی ایک تصویر اٹھائی، وہ تصویر جس میں ادیان نے نتاشا کو دونوں بازوؤں سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے تصویر پر نظریں گاڑے، جیب سے لائٹر نکالا، پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے اسی لائٹر سے اس تصویر کا کونا جلایا، پھر خاموشی سے وہ جلتی ہوئی تصویر ہاتھوں میں لیے دیکھنے لگا۔ جب تک کہ وہ مکمل نہیں جل گئی تب تک اس نے تصویر کو نہیں چھوڑا۔ آخر میں راکھ اس کی انگلی پر لگا، جسے وہ استہزاء نظروں سے انگلی مسلتا ہوا دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نتاشا کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر اٹھائی اور بغور اس کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا۔ ڈارلنگ، تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر نہ بنا دی تو میرا نام بھی۔ اپنا ادھورا جملہ چھوڑ کر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا، مگر یہ کہکا کھوکھلا تھا، بالکل زخمی، اور سچ یہی تھا کہ وہ درندہ زخمی شیر کی طرف رہا تھا اس بے خبر لڑکی کی زندگی جہنم بنانے کے لیے۔ پر اب بس تھوڑا سا انتظار رہ گیا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس نے ایک نظر اپنی مضبوط کلائی پر بندھی واچ ٹائم پر ٹائم دیکھا، اسے نکلنا تھا ابھی۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر وہ اسے ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھا۔ ویسے تم ہو بہت بڑی ٹیچر، ادیان نے مسکراتے ہوئے نتاشا کو کہا۔ بہت ہمت کر کے اس نے ادیان سے گھر آنے کا کہا تھا، جس پر اس نے تھوڑے بہت سوال کیے، پر نتاشا کے آگے سے خاموشی پر وہ اس کے گھر آیا تھا، اور اب طاہر الوی سے بات کرنے اور نتاشا کے لیے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اسے ساری بات سمجھ آئی تھی۔ ایسے تو نہ کہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ طاہر الوی ابھی ضروری کال آنے پر ادیان سے ایکسکیوز کر کے ڈرائنگ روم سے نکلے تھے۔ کیوں نہ کہوں، پہلے تو بولتی تھی کہ مجھے ذرا نہیں پسند آپ، اور اب ڈائریکٹ گھر پر ہی رشتہ منوا بیٹھی۔ وہ بولتے ساتھ ہنسا، نتاشا کے بری طرح بلش ہونے پر۔
वो लब दांतों में दबाए खुद का चेहरा सुर्ख न होने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अदयान ने दिलचस्पी से ये मंजर अपनी आंखों में उतारा। तैमूर आज शाम को फिर अदयान के ऑफिस में आया था। वैसे तो ये ऑफ होने का टाइम था, पर जेड की धमकी पर वो मजबूरन आया था यहाँ। लेकिन अदयान के ऑफिस पर ना होने की वजह से अभी जब वो नीचे कैफ़े एरिया में बैठा बर्गर खा रहा था, साथ ही उसकी एंट्री पर नज़र पड़ी कि ऑफ होने तक अदयान आ गया, तो वो थोड़ी बहुत ही सही पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो कर ही लेगा। अभी वो बर्गर खाते हुए इन्हीं सोचों में था कि एंट्री से उसे अदयान अंदर आता हुआ दिखाई दिया। तैमूर जल्दी से हाफ बर्गर छोड़ते हुए उठा। उसके पीछे ऊपर आने पर तैमूर ने देखा अदयान सीधा अपने वार्ड में जाकर बैठ गया, फिर लैपटॉप बैग से निकाल कर ऑन करके उस पर काम करने लगा। चंद ही मिनट गुजरे थे, उसके बराबर में ही जैन आकर बैठा। ना जाने क्यों तैमूर को लगा जैसे जैन ने उसे देख लिया हो, पर इग्नोर करता हुआ अदयान के पास गया था। अपनी सोच झटक कर तैमूर बगौर उन लोगों को देखने लगा। ओह, आ गए तुम? अदयान ने जैन को देखते ही मुस्कुराकर कहा, जिस पर जैन ने खामोश नज़र उस पर डाली। ब्रो, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, या कह लो जैसे इनवाइट करना है। अदयान ने अपना रुख मुकम्मल उसकी तरफ करके बोला, मगर जैन यूं ही अपने लैपटॉप पर मुसलसल कुछ टाइप कर रहा था। तुम्हें याद है वो लड़की जिसके बारे में तुमने रेस्टोरेंट में पूछा था मुझसे? इस बात पर जैन के टाइपिंग करते हाथ रुके थे। उससे मेरी मंगनी हो रही है परसों, लाजमी आना तुम अलवी मैशन में, वही वेन्यू है। अदयान अपनी धुन में भूल रहा था, जबकि जैन अब की बार भिंचे जबड़ों से उसे देखने लगा। कुछ दूर खड़ा तैमूर भी हैरत ज़दा अदयान की बात सुनकर नहीं, बल्कि जैन के एक्सप्रेशन देखकर था, जो शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बमुश्किल कोशिश कर रहा था। फिर झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अदयान ने हैरान कुन नज़रों से उसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ घर के लिए, चलता हूँ। जैन ने लब भींचते हुए कहा। अरे पर अभी तो तुम आए। अदयान की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि जैन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अपना लैपटॉप यूं ही बगैर बैग के उठाए वहाँ से तेज़ कदम उठाता हुआ चल दिया। तैमूर, जो बगौर उन लोगों की एक एक हरकत और सकनात पर नज़र रखा हुआ था, जैन जाते हुए उसके बराबर में आकर रुका था। एक नागवार नज़र उस पर डाली, जिस पर तैमूर सीटी की धुन बजाता हुआ निगाह फेरते हुए थोड़ा साइड हट गया। पर अचानक उसने गिरने से खुद को बचाया जब जैन उसके कंधे को तकरीबन धक्का देते हुए निकला था वहाँ से। तैमूर बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखने लगा।